بتائیے گا. پہلے آپ اکانومی پہ ظاہر آپ ایکسپرٹ ہیں, سب چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر. ابھی میں ڈیجٹس میں فگرز میں ہم نہیں جاتے. 2010 اور 2005 کا زلزلہ, قوم بھی یونائٹڈ تھی, آگے آئی, سب نے ساتھ دیا. اس دفعہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے ہمیں وہ یونٹی انفارچونیٹلی نہیں دکھائی دے رہی. ایفرٹ سب کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں. یہ کرائسس 2010 سے بہت بڑا ہے, اور اس وقت شاید اکنامک کنڈیشن پاکستان کی یہ نہیں تھی جو آج ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں پہلے آپ سے ایک جنیرک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کے پاس کیا چیلنجز آنے والے ہیں؟ یہ سیلاب کا پانی اترتے ہی کیا مسائل ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیے, میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ 2005 میں سب اکٹھے ہوئے, لیکن 2005 میں ہماری پاکستان کی معیشت پچھلے 25 سال میں سب سے مضبوط ترین پوزیشن پر تھی. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ جو بھی اس کے لیے کیا سب نے مل کر کیا, جیسے بھی ہوا. اب بات یہ ہے کہ آج جو یہ سیلاب آیا ہے, پہلے اس کی نوعیت کو سمجھیے. میں نے کبھی اپنی 70 سال عمر میں نے ایسے سیلاب نہیں دیکھا جو سارے ملک میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, کوئٹہ کے پہاڑوں میں اور کے پی کے پہاڑوں میں. یہ اوپر سے نیچے نہیں آیا جو ہمارے ملک کی جو جغرافی بتاتی ہے کہ پانی اوپر برستا ہے تو نیچے آتا ہے. کوئی خبر ہے نا, بالائی علاقوں سے پانی بہتا ہوا جو ہے وہ زمینی علاقوں میں یہ سمندری علاقوں سے بڑھتا ہوا آیا. سمندری علاقے تمام اس وقت زیر آب ہیں. اوپر سے جو ریلا ہے وہ ابھی تک اٹک تک نہیں پہنچا, وہ بھی پہنچے گا. اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت ہی مضر ہیں. جو اس وقت کاٹن ایریاز کی جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے, جو ایسٹیمیٹس میں نے دیکھے ہیں, بلوچستان کی 100% ایریا کاٹن کی تباہ ہو چکی ہے. سندھ کی 80% ایریا زیر آب ہے. پنجاب میں 30 سے 35% ایریاز کاٹن کے تباہ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ سوچئے کہ جو بھی آپ کے روزمرہ کے ضروریات ہیں, ٹماٹر, پیاز, ان کے جو علاقے زیر آب آ چکے ہیں, جو عام عوام کی جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں پر کیا اثر ہوگا. یہ سب چیزیں ایسے وقت پر آ رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کبھی اتنی کمزور نہیں تھی. ابھی تک آپ دیکھیے, قرضوں کے لیے آپ بھیک مانگ رہے ہو صرف اس لیے, کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہو. آئی ایم ایف نے بھی ابھی تک پکی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اخراجات نہیں کم کر رہے. وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے نا کہ ہمیں اپنے پیروں پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے, بولے سب سے پہلے آپ کو یہ موقع تھا اس دفعہ کہ آپ اپنے اخراجات کم کرتے. کتنا میں نے اس پر آرگیو کیا پچھلے 2-3 مہینے سے. جب تک اپنے اخراجات اپنے 15-20% نہیں کم کیے, یہ آپ کا انفلیشن کا بحران یا آپ کے زر مبادلے کا بحران یہ ختم نہیں ہوگا. ہم میکرو اکنامکس پڑھتے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ تھا. آپ نے نئے نئے ٹیکسز لگائے, آپ نے قیمتیں ہر ایک چیز کے بڑھائیں. یہاں پر اب آپ بتائیے کہ اس سیلاب کے لیے جن ریسورسز کی ضرورت ہوگی اور بے تحاشا ہوگی, اگر کے پی کے فائنانس منسٹر نے یہ بات کی ہے, میں اس کا پورا اتفاق کرتا ہوں. ان حالات میں وہ سرپلس کبھی کر نہیں سکتا. سب اگر اس کو پبلکلی بات کرنے سے سی سی آئی میں بات کر لیتے ہیں. نہیں جناب, کیا سی سی آئی, کیا ہم سننا چاہتے ہیں. ہم آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان, میں اکانومسٹ ہوں, میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا حالات ہیں. بہت اچھا کیا. مفتاح اسماعیل کو سمجھ لینا چاہیے کہ یار گھبراؤ مت. دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس, لیکن یہ لیٹر لکھنے سے کیا آئی ایم ایف کے اس پہ امپیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ کے دو صوبے کہتے ہیں؟ ہوگا, اس لیے کہ آئی ایم ایف کے پاس اور ونڈوز ہیں اور طریقہ کار ہے. دیکھیے بات سنیں, کووڈ کے دنوں میں آپ کو یاد ہے جب حالات برے ہوئے, آپ کا ایک پروگرام چل رہا تھا, اس کو انہوں نے فریز کیا اور ایک نیا پروگرام دیا, اس لیے کہ اس کے لیے آئی ایم ایف نے ایسے ایک امداد کا طریقہ نکالا تھا تمام دنیا کی. آپ کہہ رہے ہیں ری نیگوشیٹ کریں پھر؟ نہیں, وہ اور چیز ہے یار. وہ پروگرام اپنی جگہ وہ فریز کر گیا جو چل رہا تھا شروع سے, اس لیے یہ پروگرام اتنا لمبا ہو گیا اور آج تک چل رہا ہے. انہوں نے ایک نیا پروگرام پاکستان کو دیا کووڈ کے لیے, وہ خاص اس کے لیے تھا. اسی طرح ایک اور پروگرام بھی اویلیبل ہے جس کو کہتے ہیں ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ, RFI. یہ پہلے ایمرجنسی اسسٹنس کے نام پر ہوتا تھا, اس کو انہیں ہٹا کر اب ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ بنا دیا ہے تاکہ ہر قسم کے ایسے سیریس حالات جو اچانک آ جائیں, جس میں پاکستان پر اچانک آ گئے ہیں, اب پاکستان کو اس کے لیے جانا. دیکھیں نا, ہمارے پاس نہ PTI کے فائنانس منسٹر کو کچھ پتا ہے جو ابھی تک تھے, اور نہ ان لوگوں کو پتا ہے.
they should immediately have gone. The badly negotiated program. تو اب آپ کے خیال میں حکومت اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، ری نیگوشیٹ نہیں، یہ پروگرام آن ہولڈ ہو جائے گا. تو اب اس کی جگہ ایک نیا پروگرام آئے گا، ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ، جو پاکستان کو زر مبادلہ دے گا، اور وہ آسان شرائط پر ہوتا ہے. وہ اس لیے آئے گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، میں نے ابھی آپ کو اکانومی کے حالات پورے بتائے نہیں، اس پر ابھی ڈسکشن کریں گے کہ جو ہیں میرے خیال میں آپ تیاری دیکھیں. ابھی تک آپ کے پروگراموں پر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں الارمنگ باتیں نہ کروں، میں سنسنی خیز باتیں نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا. اب جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں یہ میرے خیال میں پاکستان کی ایگزسٹینشل ایشوز ہیں. یہ تو مجھے دیکھیں، ہماری تو عمریں اتنی ہے کہ مجھے 1971 کے حالات یاد آ رہے ہیں. وہاں پر بھی ایسٹ پاکستان میں ایک سیلاب آیا جس میں لیڈر لیس کنٹری، اس وقت بھی کنٹری میں لیڈرشپ نہیں ہے، مکمل افراتفری، آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا. ایک سیلاب آیا اور پولیٹیشنز کوڈ ناٹ ریسپونڈ ان ٹائم. تو کیا ہوا؟ ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے سارا گورنمنٹ پر بلیم کیا، اور پھر جو سیپریٹسٹ تھے انہوں نے اس بات کو اٹھا کر اپنے اس کی. ابھی پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں بھی اسی قسم کے سیپریٹسٹ اور جو آپ کے دشمن ممالک ہیں وہ بیٹھے ہوئے اسی لیے کہ وہ آپ اس کو استعمال کریں. دیکھیں عادل، یہ آپ کا پروگرام ہے، میں شکر آپ نے بلایا مجھے آج. میں کرکٹ میچ چھوڑ کر صرف اس لیے آیا کہ یہ میں قوم کو سمجھاؤں کہ یہ ایک بہت خطرناک اور گمبھیر وقت ہے. جو پرائم منسٹر صاحب نے خود کرنا ہے فیڈرل بجٹ میں وہ کرے نا. یہ اپنے باقی دیکھیں، ان کی جو ابھی ڈیلیگیشنز گئی ہیں، قطر گئے، کینیڈا گئے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی قوم بینکرپٹ ہو گئی ہے، یہ ایک گورنمنٹ بینکرپٹ ہو گئی ہے. نہیں، عیاشیاں ہیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ بند کرو یہ سارا کام. چند صاحب ذرا یہ بتائیے گا، ایک تو جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کو دیکھے، دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ دوسرا کووڈ کے ٹائم میں بھی ایک پلان فریز ہو گیا تھا، دوسرا پلان آیا تھا. بات ہی کرنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس سٹیج پہ لے جانے کی، لیکن ایک سچویشن ایسی ہے جہاں کوئی لیڈرشپ یا اسٹرانگ اونرشپ نہیں دکھائی دے رہی، اور سیلاب جو ہے وہ ایک چیلنج بن کے ہمارے سامنے. اور درانی صاحب کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں جو ہے وہ بلایا ہے، کسی اے پی سی کرا رہے ہیں، اور یہ تو صحیح بات ہے کہ آپ نے کیوں نہیں بلایا نا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، دو باتیں ہیں. ایک تو زبیر صاحب کی میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لیڈر لیس ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور آپ پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر خود ہر جگہ پہ پہنچا ہوا ہے، اور بلاول صاحب خود پہنچے ہوئے ہیں، اور ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہیں. تو آپ یہ باقی دو صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بلوچستان میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے باپ ہے، اور یہاں جن لوگوں کی حکومتیں ہوتی ہیں وہاں پہ. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایک تو میں یہ ان کی زبیر صاحب کی بات کروں، دوسرا جو درانی صاحب بڑے ماشاءاللہ سیزنڈ آدمی ہیں، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن یہ ٹھائی گیر، یہ چور ڈاکو، یہ اس ملک کا حل نہیں ہے. ہر وقت یہ سب نے اب حکومتیں کی ہیں، کسی نے 4 سال کی ہے، کسی نے 5 سال کی ہے، کسی نے 10 سال کی ہوگی. تو سب نے اپنی اپنی باری کا حساب دینا ہے. اور ہے کہ چور ڈاکو کے بیانیاں، اب یہ ٹائم نہیں ہے اس بیانیے کا. اور اس بیانیے سے میں تو اس لیے بھی نہیں اتفاق کرتا، درانی صاحب اور میں اکٹھے کیبنٹ میں رہے ہیں کہ ہر کیبنٹ میں چور ڈاکو رہے ہیں، اور یہ ایسا المیہ ہے. اور جہاں تک ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ہماری سارا آنکھوں پہ ریاست مدینہ، لیکن ابھی جو کے پی کے میں 5 لڑکے بےچارے مرے ہیں، وہاں تو دریائے فرات کے کنارے پہ ایک کتا مرنے کی بات ہوتی تھی، یہاں تو 5 ابھی جو ریسکیو کا انتظار کرتے کرتے مر گئے کے پی کے سوات میں بہت. اور جن لوگوں نے ابھی ہوٹل دیکھے جس طرح تباہ ہوئے، جو کچھ ہوا، یہ صرف ہم الزامات در الزامات، یہ اس وقت حل نہیں ہے. حل زبیر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ اس وقت اکانومی کا ایکسپینڈیچر پہ کٹ لگے، جو بھی کریں، اس وقت ہمیں اپنی معیشت بھی بچانی ہے، اور ہمیں لوگوں کو بھی ان کو ہوپ بھی دینی ہے. ان کا ریاست کے ساتھ جو معاہدہ ہے ایک عام فرد کا، ریاست نے بتانا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست سوتیلی ماں جیسی ہے. اور انفارچونیٹلی اس وقت صوبے کے پی کے اور پنجاب اگر فیڈرل کے ساتھ تعاون کر کے آگے نہیں چلیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس جمہوریت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. سر مگر یہ بتائیں نا مجھے چند صاحب ایک چیز تو بتائیں، پہلے بلایا ہے کس نے نہیں بلایا. اب سچی بات ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کسی کو انوائٹ کیا کہ میں اس لیے، لیکن اصولاً کیا تحریک انصاف کو بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ہو نہیں سکتا
کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا، بلکہ اگر نہیں بھی بلایا، اگر فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل بلانا چاہیے، پہل فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. لیکن کیونکہ صوبائی حکومتیں ان کی ہیں اور اس وقت ان کو خود CCI کی میٹنگ ریکوزیشن کی جا سکتی ہے، چیف منسٹر لیٹر لکھ سکتے ہیں، آئین کے اندر پابند ہے. دیکھیں چند صاحب میری بات سنیں، چند صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیں، لیکن اگر نہیں فیڈرل کو، مجھے اس بات کا کنفرم نہیں ہے درانی صاحب کی بات کا، اس لیے میں کنفرم جواب نہیں. ویسے اصولاً کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے؟ بلانا چاہیے تھا. بلانا چاہیے تھا. اچھا، ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں بلایا گیا. دوسری بات یہ سر، یہ APC کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے مطلب آپ کی ایک حکومت ہے اتحادیوں کی، اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں، تو وہاں پر تو وفاق اور صوبوں کی کوارڈینیشن کیا ہونی چاہیے، یہ طے ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ APC ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سائڈ بائی سائڈ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے ریکوزیشن دے دیں. وزیر اعظم خود کیوں نہیں انیشیٹ کرے؟ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دونوں صوبوں کے اندر جو وزرائے اعلیٰ ہیں، forget about their political affiliation، آپ صوبے کا تو سوچیں، ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ کہ کس طرح ہم نے اس کرائسس سے نکلنا ہے. نہیں جی، میں اس بات سے تو عادل بحث ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہوا ہے، یہ جو آفت آئی ہے، اس سے نپٹنے کے لیے یہ ان چیزوں کا تو میں کہتا ہوں ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کا پہلے حق بنتا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کو پہل کرنی چاہیے. اچھا چند صاحب مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کسان کا تو آپ خیر ویسے ہر پروگرام میں بات کرتے تھے، آپ ان چند پولیٹیشنز میں سے ایک ہیں جو ٹی وی کے اوپر آ کر کوئی بھی ایشو ہو کسان کا ذکر ضرور کرتے تھے. اب یہ ہوگا کیا؟ دیکھیں نا، ایک طرف آپ ابھی یہ ملٹیپل فرنٹس کھل گئے، اب تو پولیٹیکل اینیمیٹی ختم ہو گئی ہے، یہ آپ لوگوں کی سیاسی لڑائی چھوٹی پڑ چکی ہے. اب آپ لوگوں کو سب کو حلقوں کے اندر جو ہے وہ دشمنیاں اور دوستیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب عام بندہ جب عمران خان صاحب کیمپین کریں گے اور مسلسل کیمپین کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ دیکھو مہنگائی یہ ہو چکی ہے، وہ بتاتے ہیں میرے دور میں 17% تھی، آج 45% ہے، وہ جب اور پھر جب لوگ اپنے معاشی حالات دیکھیں گے جو اس وقت ہیں، تو وہ تو ان کو مطلب سپورٹ سوٹ کرے گا عمران خان صاحب کا نیریٹو اور ان کا بیانیہ. تو آپ لوگ اس ایشو کو کیسے ایڈریس کریں گے اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ خود سے نہ کی؟ کیونکہ آپ کو تو کسان اور ہاری جو ہے وہ سندھ کا اور پنجاب کا وہ تو ویسے ہی گھیر لے گا کہ چھوڑے عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو. آپ بتائیں آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بالکل یہ جو بات ہے نا جی، الیکشن کی یا الیکشن کے نعرے کی یا ایجنڈے کی، یہ ہر پارٹی کا حق ہے. خان صاحب کا بھی حق ہے، بالکل ان کی پارٹی کا بھی حق ہے کہ وہ جواب مانگے حکومت سے، لیکن کتنے مہینوں کی حکومت کا جواب مانگیں گے؟ پرانا حساب بھی مانگے، پرانا حساب بھی 10 سال سے وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اپنا بھی 4 سال کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کے حساب پہ یقین کرتی ہے کہ کون کس نے کیا کیا ہے، اس کے وہ اپنا بھگت لیتے ہیں.